کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا صفوة الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. انتہائی عزت و توقیر کے لائق میرے محترم ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام تزکیہ قلب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، اولاً تو میں کل کے پروگرام کے لیے غیر حاضری کی وجہ سے معذرت کا خواستگار ہوں. شدید علالت کے باوجود ڈاکٹر احمد لیاقت حسین صاحب کی دعوت پر اے آر وائی ڈیجیٹل پر تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے لیے لائیو پروگرام جاری رہا، اور ہر چند کے ڈاکٹر صاحب نے ایمفسائز بھی کیا کہ ان کے ناظرین QTV کے اس پروگرام کو ضرور دیکھیں، لیکن شومی قسمت کہ طبیعت اتنی ناساز ہو گئی تھی کہ ہم نے اپنے اس پروگرام کے ڈائریکٹر سے بات کی کہ وہ ریپیٹ چلا دیں. تو اس کی وجہ سے کچھ کنفیوژن بھی ہو گئی، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ماضی کے پروگرام کو حسب معمول جاری رکھتے ہوئے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا یہ جو فزیکل دل ہے، فزیکل ہارٹ، اس کے اندر ایک اسپریچول ہارٹ ہے، ایک روحانی قلب ہے. روحانی قلب کے عجائب پر گفتگو کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ کچھ پروگرامز میں، چند ایپیسوڈز میں ہم اس فزیکل دل کو بھی ڈسکس کر لیں، اور اللہ عز و جل کی اس عجیب و غریب تخلیق، ایک محیر العقول اور حیرت آفرین تخلیق کو بھی ڈسکس کر لیں. اللہ عز و جل نے ہر انسان کے سینے میں ایک دل رکھا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ ان پروگرامز میں اس فزیکل دل پر بھی کچھ کلام کریں. محترم ناظرین، بایو فزکس اور بایو کیمسٹری کے ماہر امریکن ڈاکٹر گوہر دی انٹیلیجنٹ ہارٹ، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں اسی فزیکل دل کے بارے میں کلام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ if we look at the efficiency alone of the heart, it is remarkable. The heart beats about 100,000 times a day, 40 million times a year, and it beats non-stop throughout our lifetime. It pumps 2 gallons of blood per minute and over 100 gallons per hour. The intelligent heart میں ہے کہ انسان کا دل، یہ جو انسان کا فزیکل دل ہے، انسان کا جسمانی دل، یہ ہر روز ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے، اور ایک سال میں 40 ملین مرتبہ انسان کا دل دھڑکتا ہے. یعنی جب سے ہماری ولادت ہوئی ہے، ولادت سے لے کر انسان کی موت تک یہ سلسلہ متواتر جاری رہتا ہے. ہر روز انسان کا دل 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے، اور سال میں 40 ملین مرتبہ. اور یہ کہتے ہیں کہ انسان کا دل 1 گھنٹے میں، within 1 hour، 1 گھنٹے میں 100 گیلن خون انسان کے جسم میں منتقل کرتا ہے. یعنی 100 گیلن خون انسان کا دل انسان کے جسم میں پمپ کرتا ہے 1 گھنٹے میں. اور 1 گیلن یہ تقریباً 3 سیر اور 10 چٹانک کا ہوتا ہے. یعنی اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنا تھکا دینے والا کام ہے، اگر آپ ناظرین بھی اپنی مٹھی کو بند کریں اور کھولیں، پھر بند کریں اور پھر کھولیں، اور اس عمل کو جاری رکھیں، اور دیکھیں کہ کتنے وقت تک، کتنے منٹوں تک یہ عمل آپ جاری رکھ پائیں گے. انسان کا دل، جو انسان کے مٹھی بھر دل، یعنی اس سے بڑا نہیں ہوتا، وہ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک اس عمل کو جاری رکھتا ہے. لیکن انسان کا دل تھکتا نہیں ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دل کی دھڑکن جاری ہے. ہم کھڑے ہیں، دل کی دھڑکن جاری ہے. ہم سو رہے ہیں، دل کی دھڑکن جاری رہتی ہے. ہم
خوش ہیں انسان کا دل دھڑکتا رہتا ہے، ہم غصے میں آ جاتے ہیں تو اس کی رفتار مزید بڑھ جاتی ہے، ہم جوش میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کی رفتار مزید تیز ہو جاتی ہے۔ انسان جب پرسکون نیند آرام سے سو رہا ہوتا ہے تو اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ عمل، یہ قواعد انسان کا دل خود ہی ہماری بے خبری میں مرتب کرتا رہتا ہے، یہ ترتیب ہمارے دل کی اپنی بنائی ہوئی ہے، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، ہمیں اس کا علم تک نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی آپ غور کریں کہ 100 گیلن 100 گیلنز ہر گھنٹے میں انسان کا دل انسان کے جسم میں پمپ کرتا ہے، خون پمپ کرتا ہے، خون منتقل کرتا ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو کہیں کہ انسان یہ عمل کر کے دکھائے، یعنی اگر ایک انسان کو کہا جائے کہ تو 1 گھنٹے میں 100 گیلن کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر، تو وہ انسان بھی تھک جائے گا۔ لیکن اس انسان کے سینے میں بائیں جانب ایک چھوٹا سا دل ہے جو ہماری ولادت سے لے کر ہماری موت تک یہ عمل جاری رکھتا ہے، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، ہم توجہ ہی نہیں کرتے، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ عمل جاری ہے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ انسان کا یہی دل، یہی فزیکل دل، جب اس کے اندر انسان کا روحانی دل، انسان کا اسپریچول ہارٹ، روحانی قلب، وہ ربانی اور روحانی لطیفہ، جب وہ ٹریننگ کے بعد، اس تزکیہ قلب کو مکمل کرنے کے بعد جب وہ روحانی دل بیدار ہوتا ہے، تو وہ روحانی قلب اس فزیکل قلب پر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے، ایسے اسپریچول اثرات مرتب کرتا ہے کہ اس جسمانی دل کی ہر دھڑکن کو ورد اللہ 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 کا عادی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ عز و جل کا ایک عظیم کرم ہے کہ وہ لوگ جو تزکیہ قلب کے مراحل سے گزرتے ہیں وہ محسوس نہیں کرتے، وہ سو رہے ہوتے ہیں پرسکون، آرام سے نیند سو رہے ہوتے ہیں، آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل اللہ 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 کی صدائیں بلند کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن محروم ہیں وہ لوگ ناظرین جو اس دنیا میں آتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ڈگریز حاصل کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، لیکن وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ ان کے سینے میں ایک دل ہے جسے انہیں زندہ کرنا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں میری زندگی بہت سکسیسفل ہے، میری لائف بہت کامیاب ہے، اور وہ کامیابی کا معیار فقط دنیا کی سکسیس کو کہتے ہیں۔ احباب کیا کارِ نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ یہی ہماری زندگی کا منتہا نظر ہوتا ہے، یہی ہماری زندگی کا ٹارگٹ ہوتا ہے، ہمیں یہ مل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بس زندگی بہت کامیاب تھی۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرم یہ محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ یہ عقل، یہ چراغ راہ ہے، یہ ہمارا موٹیو نہیں ہے، یہ ہمارا الٹیمیٹ گول نہیں ہے، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ناظرین کرام، وہ لوگ جو اپنے دل کی دنیا آباد کر لیتے ہیں، پھر انہیں گناہ کا موقع ملے بھی تو وہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ کچھ ایسی اسپریچول فورسز آ جاتی ہیں جو انہیں گناہ سے بچا لیتی ہیں، جو ان کی حفاظت کرتی ہیں، اور اگر نفس و شیطان کے مکر و فریب کی بنیاد پر اگر گناہ کا ارتکاب کر بھی لیں تو وہ توبہ میں تاخیر نہیں کرتے، فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ بار بار توبہ کرتے ہیں تو اللہ عز و جل کو ان کی بار بار کی گئی توبہ اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَفْعَلْ مَا يَشَاءُ، اب یہ شخص جو چاہے کرے، اب یہ جو کرنا چاہے کر لے۔ کیوں؟ اب یہ گناہ کرنا بھی چاہے تو اللہ کی رحمت اسے گناہ کرنے نہیں دیتی۔ حضرت سلیمان بن بشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور صاحب جمال نوجوان تھے۔ وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ایک رفیق کے ساتھ، ایک دوست کے ساتھ حج کے سفر پر جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں جب ہم مدینۃ المنورہ سے نکلے، ہم نے مقام ابوا میں پڑاؤ کیا، وہاں ہم رکے، اور ان کا دوست رفیق
وہ اناج لینے کے لیے وہاں سے بازار میں گیا، مارکیٹس میں گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک انتہائی حسین عورت جس کے حسن کی شہرت تھی وہ میرے سامنے آتی ہے اور حضرت سلیمان بن بشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید یہ کھانا طلب کر رہی ہے، تو میں کھڑا ہو کر دسترخوان تیار کرنے لگا، دسترخوان بچھانے لگا کہ اس کی خدمت کروں۔ لیکن وہ حسین عورت وہ کہتی ہے کہ میں کھانا طلب نہیں کر رہی، میں آپ سے وہ چاہتی ہوں جو عورتیں مردوں سے چاہتی ہیں۔ حضرت سلیمان بن بشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے قلب کی کیفیت بدل گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایسی رقت پیدا ہو گئی کہ اللہ کے خوف سے میں نے رونا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں میں اس قدر رویا، اور اللہ والے جب روتے ہیں ناظرین تو ان کے رونے کی کیفیت بھی ایسی دل برانہ ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت میں، اللہ عز و جل کی یاد میں، اللہ کے خوف میں جب روتے ہیں، ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ وہ اس انداز میں روتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے رونے کی یہ ادا دیکھ کر وہ عورت مایوس ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ حضرت سلمان بن بشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا وہ رفیق، میرا وہ دوست اناج لے کر واپس آیا تو مجھے دیکھ کر کہتا ہے، میرے چہرے پر رونے کے آثار دیکھ کر، سائنز دیکھ کر کہتا ہے آپ کیوں رو رہے تھے؟ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے اپنی اولاد کی یاد آ رہی تھی، بچوں کی یاد ستا رہی تھی، اس لیے رو رہا تھا۔ سلمان بن بشار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اصرار کیا، اس نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں واقعہ کیا ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اصرار پر سب کچھ بتا دیا۔ سلمان بن بشار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو سارا ماجرا سنایا، سارا قصہ سنایا، تو میرا وہ دوست اس نے بھی رونا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہے سلیمان بن بشار میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ ایسے روحانی مقام پر فائز ہو چکے ہیں کہ آپ تو اجتناب کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ تو اس امتحان میں پاس ہو گئے، لیکن اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو انکار نہ کر پاتا۔ سلیمان بن بشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے مکہ المکرمہ روانہ ہوئے۔ جب کعبۃ اللہ کا طواف کیا، جب ہم نے طواف و سعی سے فراغت حاصل کر لی تو اس کے بعد میں ایک حجرے میں چلا گیا، ایک کمرے میں میں لیٹ گیا اور میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ کہتے ہیں جب میں سو گیا تو خواب میں ایک حسین و جمیل شخص کو دیکھتا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں عیسیٰ ہوں علیہ السلام۔ فرماتے میں نے پوچھا، میں نے عرض کی آپ عیسیٰ نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ سلمان بن بشار فرماتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ علی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کی حضرت عزیز مصر کی بیوی اور آپ کے مابین جو معاملہ ہوا تھا بڑا عجیب تر تھا، بہت عجیب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے سلیمان بن بشار، یقیناً عزیز مصر کی زوجہ اور میرے بامید جو معاملہ تھا وہ بڑا عجیب تھا، لیکن کل اس عرابی عورت کے ساتھ جو تیرا معاملہ ہے وہ اس سے بھی عجیب تر تھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے ان مقربین کو، اولیاء کاملین اور اللہ کے پیارے انبیاء ان کی خوابوں میں آ کر کنسلیشن دیتے ہیں، تسلی و تشفی کے لیے تشریف لاتے ہیں کہ آپ کا فلاں عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ لیکن ناظرین کرام، یہ توبہ پر ان لوگوں کو استقامت اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب یہ تزکیہ قلب کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آج کا نوجوان تاخیری حربے اختیار کرتا ہے؟ اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ابھی توبہ نہیں کرنی، بعد میں کر لینا، ابھی میں تیار نہیں ہوں توبہ کے لیے، ابھی میں پریپیئرڈ نہیں ہوں توبہ کے لیے، جب وقت آئے گا تو کر لیں گے، ابھی بہت عمر پڑی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ آج تو توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج تو فلی پریپیئرڈ نہیں ہے، جب وقت آئے گا سب سے پہلے تو خود کو تیار کر، جب تو نے خود ٹریننگ کر لی تو پھر توبہ کر لینا، توبہ پر استقامت مل جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا شیطان کا وسوسہ ہے، اس لیے کہ اگر کسی شخص کو کہا جائے
کہ اگر تو کامیابی چاہتا ہے، اگر تو زندگی میں سکسیس چاہتا ہے، تو یہ ایک پودا ہے، ایک پلانٹ ہے، تو اسے اپروٹ کر، تو اسے زمین سے اکھیڑ کر باہر نکال دے. اگر تو اس میں کامیاب ہو گیا تو تجھے کامیابی مل جائے گی، تو زندگی میں سکسیس حاصل کر لے گا. امام غزالی فرماتے ہیں اگر وہ شخص جواباً کہے کہ میں ابھی اس کو نہیں نکالوں گا، ابھی اس پودے کو اپروٹ نہیں کروں گا کیونکہ ابھی میں کمزور ہوں، آج سے 10 سال بعد میں اس پودے کو زمین سے باہر نکالوں گا، وہ فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہوگا. وہ اس لیے کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ آج سے 10 سال بعد وہ پودا ایک تناور درخت بن چکا ہوگا، وہ زمین میں اپنی جڑیں بہت مضبوط کر چکا ہوگا. اور یہ جو شخص ابھی جوان ہے، جب یہ اس پودے کو اکھیڑنے کے لیے تاخیر کر رہا ہے، مؤخر کر رہا ہے، یہ 10 سال کے بعد کمزور ہو چکا ہوگا. ناظرین کرام، عین اسی طرح وہ انسان جو توبہ کو مؤخر کرتا ہے اس ارادے سے اور اس بہانے سے کہ میں مؤخر کروں گا، بعد میں مضبوط ہو جاؤں گا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بعد میں تو کمزور ہو جائے گا اور نفس و شیطان تیرے دل کی زمین میں پختہ جڑیں بنا لیں گے، وہ اپنی جڑیں اتنی مضبوط کر لیں گے کہ توبہ تیرے لیے امپاسبل ہو جائے گی، ناممکن ہو جائے گی. لہٰذا تاخیر نہ کر. تیرے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میرے دل میں فلاں خواہش ہے، جب وہ خواہش پوری ہو جائے گی میں پھر توبہ کروں گا. وہ فرماتے ہیں ایسا ہرگز ممکن نہیں، کیونکہ خواہشات کی تکمیل، جب انسان کی خواہش مکمل ہو جاتی ہے، تکمیل ہو جاتی ہے، انسان کے ڈیزائرز فلفل ہو جاتے ہیں. آفٹر دا فلفلمنٹ آف آور ڈیزائرز دے گیو برتھ ٹو چلڈرن. ایک خواہش جب پوری ہوتی ہے تو وہ مزید بچوں کو جنم دیتی ہے، مزید خواہشات کو پیدا کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں خواہش جب اس کی تکمیل ہو جائے گی تو اس کے بعد میں توبہ کر لوں گا، جب خواہش مکمل ہو جائے گی توبہ کر لوں گا، اور وہ خواہش کی تکمیل کے بعد خواہش ختم نہیں ہوتی. ناظرین، وہ خواہش مزید خواہشات کو جنم دیتی ہے، پھر ہم ان مزید خواہشات کی پرورش کرتے ہیں. وہ جب پروان چڑھتی ہیں، ایک خواہش تھی 10 بن گئی، جب ان کی تکمیل ہوئی تو ہزاروں خواہشات ایسی بن گئی. اسی لیے کہا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. یہ خواہشات کم نہیں ہوتی، یہ خواہشات ختم نہیں ہوتی. سب سے پہلی خواہش جو اس وقت آپ کے دل میں موجود ہے، آئیے اس کا خاتمہ کریں. اگر ہم اس کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی توبہ میں استقامت حاصل ہو جائے گی. ناظرین کرام، آئیے ہم اولیاء کاملین کی تعلیمات سے سبق حاصل کرتے ہیں. ہمیں جو شیطان کہتا ہے، کبھی کبھی شیطان ایسے بھی وار کرتا ہے، کبھی کبھی شیطان یہ بھی کہتا ہے دیکھ اللہ کی طرف سے جب کوئی بڑا سگنل آئے گا نا، جب کوئی بڑا میسج آئے گا اس وقت توبہ کر لینا. جب کوئی بڑی مصیبت آئے گی، جب کسی دوست کی موت واقع ہو جائے گی پھر توبہ کر لینا. جب کوئی اپنا عزیز قریبی رشتہ دار دنیا سے چلا جائے گا تو یہ اللہ کی جانب سے ایک سگنل ہوگا، اللہ کی جانب سے ایک میسج ہوگا، پھر تو اس میسج کو قبول کر لینا، پھر توبہ کر لینا. یا کوئی مصیبت آئے گی پھر توبہ کر لینا. لیکن ناظرین کرام، ہم اسی سگنل کے انتظار میں رہتے ہیں اور اچانک ملک الموت سگنل لے کر آتے ہیں، موت کا پیغام لے کر آتے ہیں. کہ یہ سگنل ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا کیو ٹی وی کے ذریعے آپ کے ٹی وی سکرینز پر یہ سگنل نہیں پہنچ رہا؟ کیا تزکیہ کل پروگرام کے ذریعے یہ پیغام آپ تک نہیں پہنچ رہا؟ کیا توبہ کا پریکٹیکل میتھڈ آپ کو سکھایا نہیں گیا؟ کیا توبہ پر استقامت حاصل کرنے کی پریکٹیکل میتھڈالوجی آپ کی گوش گزار نہیں کی گئی؟ آپ کو بتا دیا گیا ہے. تو ہم کس سگنل کا انتظار کر رہے ہیں؟ جو مخلصین ہوتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ناظرین، وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سگنلز تلاش کیا کرتے ہیں اور انہیں قبول کر لیتے ہیں. حضرت ابو حفص حداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی توبہ کا سبب بھی ایک چھوٹا سا سگنل تھا، ایک چھوٹا سا پیغام تھا جو انہوں نے ایک غیر مسلم سے حاصل کیا. حضرت ابو حفص حداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک حسین عورت کے عاشق ہو گئے تھے، اور اس کے عشق میں انہیں نیند نہیں آتی تھی، راتوں کا قرار چین لٹ چکا تھا. انہیں کسی نے بتایا کہ ایک یہودی جادوگر ہے، آپ اس کے پاس جائیں، وہ ایک ایسا عمل کرے گا کہ آپ کو وہ عورت مل جائے گی. یہ اس یہودی جادوگر کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ مجھے فلاں عورت سے بہت محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح وہ عورت مجھے مل جائے. یہودی جادوگر نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ 40 دن اللہ کو یاد نہ کریں اور کوئی نیک عمل نہ کریں، کوئی عبادت نہ کریں. 40 دن بالتواتر آپ نے کوئی نیکی نہیں کرنی. انہوں نے حامی بھرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، میں کوئی نیکی نہیں کروں گا. 40 دن کے بعد
اس جادوگر کے پاس واپس تشریف لائے. اس نے کہا 40 دن کوئی نیکی نہیں کی؟ آپ نے فرمایا بالکل کوئی نیکی نہیں کی. اس جادوگر نے عمل شروع کیا لیکن وہ عمل کرنے میں کامیاب نہ ہوا. اس نے کہا کیا آپ شور ہیں؟ کیا آپ پورے وثوق اور یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں آپ نے کوئی نیکی نہیں کی؟ آپ نے فرمایا میں نے کوئی نیکی نہیں کی. اس نے کہا ہو نہ ہو کوئی نیکی تو آپ نے کی ہوگی. آپ نے فرمایا کوئی قابل ذکر نیکی اس وقت تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے ایک مرتبہ ان 40 دنوں میں گلی میں گزر رہا تھا تو رستے میں ایک پتھر تھا، تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس پتھر کی تکلیف سے بچانے کی خاطر اس پتھر کو میں نے ایک طرف کر دیا تھا کہ اس سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو. ناظرین کرام، اس جادوگر نے کہا، اس یہودی جادوگر نے کہا کہ ہے ابو حفص، تو نے ایک عورت کی محبت میں، فقط ایک عورت کی محبت میں تو 40 دن اپنے رب کی عبادت سے محروم رہا. تیرا وہ رب کہ جس نے تیری اس ایک ادا کو مقبولیت کا ایسا درجہ دیا، تیری ایک ادا، تیرا ایک ادنا عمل، تیرا ایک چھوٹا سا عمل تیرے رب کو اتنا پیارا لگا کہ تیرے رب نے تجھے ایسے مقام پر فائز کر دیا، اس عمل کو ایسا مقبول کر دیا کہ میری مدتوں کی محنت اور میرا مدتوں کا جادو آج ناکام ہو گیا ہے. اور ایک عورت کی محبت میں تو نے 40 دن اس کریم رب سے جدائی اختیار کر لی، اس کریم رب کی عبادت سے محروم ہو گیا. ابو حفص حداد نے اس بات کو قبول کیا، دل پر ایسا اثر ہوا، ایک یہودی کے اس سگنل کو قبول کر لیا اور توبہ پر قائم ہو گئے، اور اللہ نے انہیں توبہ پر استقامت دے دی اور ولایت کے مراتب پر فائز ہو گئے. ناظرین کرام، اولیاء کاملین کی ان تعلیمات میں ہمارے لیے بہت زیادہ اسباق ہیں. آئیے ہم بھی آج اللہ کے سگنلز کو اور ان پیغامات کو قبول کرتے ہوئے یہ ارادہ کر لیں کہ ہم بھی توبہ پر استقامت حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کی سماعتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اسی پیغام کو انشاءاللہ تعالیٰ کل کے پروگرام میں جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لبیک لبیک لبیک